بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک بلا کے ذریعے شفا ملنا۔ جعل اللہ الشفاء فی تربتہ۔ زیارت ناہیہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کی مٹی میں شفا قرار دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خاک کربلا کو شفا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کھائے گویا اس نے ہم اہل بیت کا گوشت کھایا، یعنی خاک شفا کو کھانا نہایت ممنوع ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو حمزہ صومالی سے فرمایا کہ جب تم خاک شفا کو بطور شفا کھانا چاہو یا علاج کے غرض سے کھانا چاہو تو اس پر سورہ حمد، چاروں کل، سورہ قادر اور سورہ یاسین کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اور خیال رہے کہ جو خاک شفا کھائی جا رہی ہے وہ مقدار میں زیادہ نہ ہو بلکہ ایک چنے کے برابر سے بھی کم مقدار میں خاک شفا کو کھایا جائے بطور شفا۔ اور اس کے بعد جب یہ صورتیں پڑھ لے تو پھر ان کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ہذہ التربۃ و بحق من حل بہا ثوی فیہا و بحق جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ والائمۃ من ولدہ و بحق الملائکۃ الحافین بہ الا جعلتہ فی شفاعۃ من کل داء و برء من کل مرض ونجاۃ من کل آفات و حرزا مما اخاف و احذر۔ یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اے معبود بواسطہ اس تربت یعنی قبر کے، اور بواسطہ اس کے جو اس میں دفن ہے اور اس میں جو مقیم ہے، اور بواسطہ اس کے اور اس کے بابا اور اس کی ماں اور اس کے بھائی اور اس بواسطہ ان اماموں کے، اور بواسطہ ان کے نانا، اور بواسطہ ان اماموں کے جو اس کی اولاد میں سے ہوئے، اور بواسطہ ان فرشتوں کے جو اس کے ارد گرد پہرہ دار ہیں، اس خاک کو ہر درد کی دوا بنا اور اسے ہر بیماری میں صحت کا ذریعہ بنا، اور ہر مصیبت سے خلاصی کا ذریعہ بنا، اور اسے ڈھال بنا اس چیز سے جس کا مجھے خوف و خطر ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خاک شفا یا خاک کربلا کو بطور شفا یابی کھانا چاہو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق الملک الذی تناول ورسولہ الذی نزل والوصی الذی ضمن فیہ ان تجعلہ شفاء من کل داء۔ یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس عنایت سے جو تو نے نصیب کی، اور اس رسول کے صدقے جو نازل ہوا، اور اس وصی کے صدقے جو اس میں مخلوط ہوا کہ اس کو ہر مرض کی شفا قرار دے۔